میں ہوں نویس ستی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، الیکشن ایک طرف جو ہے وہ ملتوی کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جے یو آئی نے بھی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سرپرائز دے دی. یعنی مسلم لیگ نون نے بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں کاف لیگ کے ساتھ، استقام پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، وہاں ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی اپنے امیدوار بھی میدان میں اتار دیے پنجاب میں. وہ کون کون سے امیدوار ہیں، کس کس نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پوری لسٹ جو انہوں نے ٹکٹ فائنل کیے. پیپلز پارٹی میں ٹکٹ جو فائنل کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے الیکشن کا جو شیڈیول بھی شروع کر دیا، جلسوں کا شیڈیول بھی دے دیا کہ بلاول بھٹو پنجاب سمیت باقی تمام جو صوبے ہیں وہاں پر جلسے کہاں کہاں پہ کریں گے، اس کا ایک شیڈیول بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کو مزید کچھ مشکلات ہو گئی ہیں کاف لیگ کے ساتھ. گزشتہ رات ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایون وفد گیا، چودھری شجاعت سے ملاقات کی. 3 نیشنل اسمبلی اور 6 صوبائی کے اوپر جو بات ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی ڈیڈ لاک موجود ہے، اور ابھی تک طریقے اس کے جو آئی پی پی ہے اس کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہو سکے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب، جو مولانا فضل الرحمان نے بندے اتارے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر پیپلز پارٹی نے جو شیڈیول دیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. جے یو آئی نے ایک تو یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آپ کو پتا ہے کے پی میں 6 پولیٹیکل پارٹیز مل کر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کرتے رہی ہیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے جو باقی جماعتوں کو آفرز دیں وہ شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے ابھی تک کے پی کے میں، جس کی وجہ سے ابھی تک 6 کی 6 پارٹیاں الگ ہیں اور تحریک انصاف الگ ہے. اسی لیے الیکشن ڈیلے کی بھی بات ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پنجاب میں ایک سرپرائز دیا ہے. اچھا، اس میں قومی اسمبلی کے 53 اور صوبائی اسمبلی کے 138 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ نون لیگ کے خلاف پنجاب سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جے یو آئی میں پھر جنرل اسٹیشنوں پر 6 خواتین کے نام بھی انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں. اب یہ ٹکٹ جاری ہوئے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سارے ٹکٹ پہ لڑیں گے، کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور کریں گے. پی پی میں اگر لاہور کی بات کروں تو پی پی 171 سے لاہور سے صوبائی جو سیکرٹری جنرل ہیں حافظ نصیر احمد احرار. این اے 128 یعنی لاہور سے حافظ غضنفر عزیز. این اے 92 سے مولانا صفی اللہ ان کے امیدوار ہیں. اسی طرح این اے 56 آپ کو پتا ہے راول پنڈی میں ہے، اور حنیف عباسی کا حلقہ ہے. اور پی پی 16 وہاں پہ ہی، یعنی جہاں پہ شیخ رشید اور حنیف عباسی کے درمیان، اور وہاں پر جو ناصر بٹ ہیں ان کے درمیان ابھی پہلے ہی ایک لڑائی چل رہی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے امیدوار اتار دیا ہے. ضیاء الرحمان امزائی صاحب کو جناب ادھر اتار دیا ہے مہمان. پھر این اے 82 سے یعنی 82 سے رو عبد القیوم امیدوار انہوں نے نامزد کر دیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ این اے 130 سے یعنی جو سلیم اللہ قادری صاحب کو اتار دیا. یہ این اے 130 وہ ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر این اے 175 سے عبد الودود ان کو بھی فیور ان کو بھی یعنی کھڑا کر دیا گیا. پھر این اے 148 سے سجادہ وینس ہے. این اے 165 167 168 اور پی پی 254 سے محمد صفدر شہباز ہوں گے. یعنی اتنے ایک ہی امیدوار ہے، وہ 3 حلقوں سے میدان میں. این اے 118 اور پی پی 148 سے محمد افضل خان ہوں گے. این اے 168 سے 166 سے سیف الرحمان راشدی ہوں گے. اسی طرح این اے 183 سے تنسا سے خواجہ مدثر محمود تنسوی ہوں گے. اور پی پی اٹک سے بھی انہوں نے، پی پی 1 اٹک سے بھی قاری ابراہیم ان کو بھی میدان میں تو اتار دیا گیا ہے. قاری محمد جو ہے جے یو آئی کے امیدوار ہیں. پھر اسی طریقے سے جو این اے 176 ہے اور پی پی 273 سے مولانا یحییٰ عباسی وہ بھی میدان میں اتار دیے گئے. پی پی 288 سے مولانا مدثر عرفان ہے. پی پی 272 سے عبداللہ فہد لنگڑیال ہیں. پی پی 258 سے مولانا ضیاء الرحمان ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر جے یو آئی جو ہے وہ میدان میں اتاری ہے. اور یہ نون یعنی پنجاب میں اب مسلم لیگ نون کو مزید پریشان کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. کیا ہے یہ کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے. شاید مولانا صاحب یعنی وہ غیر اہم ہو گئے تھے، شاید انہوں نے یہ کر کے اب ایک اور میٹنگ جو ہے وہ شاید ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے. اچھا جی، پیپلز پارٹی پہلے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے دوسری طرف. پیپلز پارٹی نے یہاں پر بلوچستان میں جو ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اور پنجاب میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں.
یہ جو بلوچستان کی آئی ہے جناب، اس میں PB1 یہاں پر شیرانی ذوب ہے یہ علاقہ، سردار عبد الرحیم ہیں یہاں پر، ان کو میدان میں اتارا پیپلز یعنی نون لیگ نے بھی اتار دی، وہ میں کمپیئر کر کے بھی کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ مقابلہ کس کس کا ہے۔ تو بلوچستان میں مسلم لیگ نون نے 16 میں سے 14 نیشنل اسمبلی پہ دیے ہیں، اور اسی طرح 38 جو ہے وہ صوبائی میں اتارے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے جو صوبائی میں ہیں وہ میرے خیال سے 40 میں دیکھ رہا ہوں لسٹ میں 43 لوگ اتارے ہیں میدان میں۔ اچھا کون کون سے ہیں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ PB1 سے شیرانی ذوب ہے، سردار عبد الرحیم ہے۔ PB3 سے قلعہ سیف اللہ یعنی گل ندا ہے یہاں پر۔ PB4 سے برکھان جو ہے سردار محمد حنیف خان یہاں پر موجود ہیں۔ PB5 سے لورلائی ہے، شمس الدین حمزائی ہے۔ PB زیارت ہے PB7، مرفا ہیں یہاں سے امیدوار ان پیپلز پارٹی کے۔ PB8 سبی ہے، سردار سرفراز چاکر ڈومکی ہے یہاں سے۔ PB9 ہے کوہلو، یہاں پر میر نصیب اللہ خان ماری ہیں۔ PB10 سے ہیں جناب ڈیرہ بگٹی مسٹر سرفراز بگٹی، اب یہ یعنی سرفراز بگٹی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ PB11 سے جناب جل مگسی ہے، نوابزادہ سیف اللہ مگسی کو میدان میں اتارا ہے۔ PB12 سے کھیچی ہے، حاجی مولانا داد راہیجہ کو بھی میدان میں اتارا ہے۔ PB13 سے نصیر آباد مسٹر صادق عمرانی کو میدان میں اتارا ہے۔ اسی طرح PB14 سے نصیر آباد 2 سردار غلام رسول امامی عمرانی کو میدان میں اتارا ہے۔ PB15 سے یہاں پر محمد دوران خان کھوسا ہیں، ان کو میدان میں اتارا ہے۔ PB16 سے میر چانگیز جمالی صاحب کو اتارا ہے، یہ جعفر آباد کا علاقہ ہے۔ اور PB17 ہے استا محمد ہے، سردار فیصل خان جمالی صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB18 ہے غزدار 1 ہے، نواب ثناء اللہ زہری ہیں یہاں پر، نواب ثناء اللہ زہری بڑا نام ہے، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB19 سے خزدار 2 ہے، آغا شکیل دورانی کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB20 جو ہے خزدار 3 ہے، ثناء اللہ مینگل ایڈوکیٹ کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB21 علی حسن زہری کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB22 لسبیلا ہے، محمد حسن جموٹ کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB23 اواران کا ایریا ہے، عبد القدوس بزنجو ہے یہاں پر۔ PB24 گوادر میں مسٹر بشیر کلماتی بلوچ کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ PB25 کیچوان کا یہ علاقہ ہے، یہاں سے مسٹر ظہور بولیدی ہیں۔ اور اسی طرح جو PB24 ہے وہاں پر نواب بہن گچکی کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اسی طرح PB27 ہے، مسٹر محمد عبد الرؤف رند کو اتارا گیا ہے۔ PB28 میں محمد اصغر رند کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ 29 میں پنجگور ہے 1 مسٹر کفایت اللہ بلوچ۔ 30 میں جناب آغا شاہ حسین کو اتارا گیا۔ 32 میں محمد عارف محمد حسنی کو اتارا گیا۔ اسی طرح 33 جو ہے نور الدین نوشروانی ہے۔ 34 میں اورنگزیب جمال الدینی ہے۔ 34 میں اورنگزیب جمال الدینی ہے۔ 35 میں نواب نعمت اللہ صاحب ہیں۔ اور 36 میں سردار محمد نعیم دیور ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ پھر 37 میں PB37 سردار نور احمد بغلزئی کو اتارا گیا ہے، مستانگ کا ایریا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کوئٹہ، آپ کو پتا ہے کوئٹہ کی 9 PB کی سیٹیں ہیں، یعنی 9 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کوئٹہ کی، اور 3 نیشنل اسمبلی کی ہیں، اور کوئٹہ بڑا اہم ہے۔ کوئٹہ 1 پہ حاجی عبد الشکور کاکڑ کو اتارا گیا ہے۔ کوئٹہ 2 یعنی 39 ہے PB، محمد شریف خان خلجی کو اتارا گیا ہے۔ پھر 41 میں نور الدین خان کاکڑ کو اتارا گیا ہے۔ 44 میں عبید گورجیج کو اتارا گیا ہے۔ PB45 پہ علی مدد جاتک کو اتارا گیا ہے۔ 47 میں ملک عبد الحکیم کاکڑ کو اتارا گیا۔ 48 میں پشین بنتی ہے BB کوترا کو اتارا گیا ہے، کوتارا کو۔ اچھا جی، PB49 پشین 3 ہے، یہاں پر سید جمال عبد الناصر کو اتارا گیا ہے۔ اور PB51 ہے، چمن کا علاقہ، اکبر خان اچکزئی کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ تو یوں یہ ایک لمبی لسٹ ہے، یہ چیئرمین جناب اور سیکٹری نے سائن کیے ہوئے ہیں، پوری لسٹ ہے، کسی کو چاہیے ہوگی تو ہم آپ سے شیئر بھی کر لیں گے۔ یہ اوورال صورت۔ اچھا، ساتھ ہی بلاول بھٹو نے جو جلسوں کا شیڈیول دیا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جلسے کب کب ہو رہے ہیں پنجاب میں اور
باقی علاقوں میں کب ہیں؟ سندھ میں تو شیڈیول تو پہلے بھی شاید دیا گیا تھا۔ اس میں بلاول بھٹو نے جو کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، اس میں جو جلسے بتائے جا رہے ہیں وہ تقریباً 32 کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل جلسے ابھی تک جو شیڈیول میں آئے ہیں، اس میں 10 جنوری کو سوابی میں ہے، 11 جنوری کو فیصل آباد میں ہے، ایک سوابی یعنی کے پی کے، دوسرا فیصل آباد یعنی پنجاب میں۔ پھر آپ دیکھیں 12 جنوری کو لیا میں ہے، باول نگر باولپور میں 14 جنوری کو ہے، نصیر آباد بلوچستان میں جلسہ جو ہے وہ 14 کو ہے، 14 جنوری کو خیرپور، اور 15 جنوری کو لاڑکانہ میں انتخابی جلسہ ہے۔ یعنی یہ پورا وہ شیڈیول آپ دیکھیں کہ پنجاب، کے پی کے، یہ مکس بلوچستان سے ہو کے پھر وہ سندھ چلے گئے۔ پھر 16 جنوری کو کمبر شداد کوٹ میں، 17 جنوری کو بدین اور سانگڑ میں، 18 جنوری کو نوشہر و فروز میں ہوگا، دادو میں۔ پھر بلاول بھٹو 19 جنوری کو رحیم یار خان پھر دوبارہ پنجاب میں آئیں گے، 20 جنوری کو کوٹ ادو، 21 جنوری کو لاہور چنیوٹ میں جلسہ ہوگا، ان 2 جلسے ہوں گے، 23 اور سرگودا میں 24 کو ہوگا۔ بلاول بھٹو 25 جنوری کو لالا موسا یعنی گجرات کا جو ایریا ہے، 26 جنوری کو ملتان چلے جائیں گے، 27 کو پھر پشاور چلے جائیں گے، 28 جنوری کو راول پنڈی میں ہوں گے، 29 کو ضلع کرم میں ہوں گے، اور 30 کو ڈی ای خان میں ہوں گے، جلسہ کریں گے، 31 جنوری کو مالاکنڈ، اور 1 فروری کو خزدار میں جلسے جناب کیے جائیں گے، اور 2 فروری کو کوٹ ادو دوبارہ وہ جو چلے جائیں گے، شکارپور جیکب آباد میں پاور شو ہوگا۔ پھر پنجاب کے 16 اضلاع میں جو ہے وہ باقی ایک جو شیڈیول ہے اس میں رد و بدل بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ اوورال شیڈیول ابھی تک آیا ہے، یہ اب تک رکھنا تھا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک تو گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ورک جو ہمارا اس کو فالو کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے نوید صدیقی کے نام سے آپ کو ٹک ٹاک، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہم باخبر رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔